فأعرض عمن تولى، آپ اعراض کیجئے ان سے، من تولا عن ذکرنا، جو پھر جاتے، تولا کے معنی پھرنا، عن ذکرنا ہمارے ذکر سے، ہمارے قرآن سے، ہماری نصیحت سے، ہمارے رسول کی باتوں سے، دین سے، جو منہ پھیر لیتے ہیں آپ بھی ان سے اعراض کیجئے۔ ترجمہ کہ آپ ان سے منہ موڑ لیں جو ہماری یاد سے منہ موڑے، یعنی ہمارے ذکر سے۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور وہ صرف دنیا کی زندگی چاہتا ہے کہ دنیا ہی زندگی اچھی ہو جائے، آخرت کی اس کو کوئی فکر نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں دنیا کو بنانے کے لیے آخرت کو بیچ دیتے ہیں، دنیا کی خوشی کے لیے، آرام کے لیے آخرت کے عذاب مول لیتے ہیں، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، مریں گے تو دیکھ لیں گے۔ یہ بہت غلط سوچ ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں صرف دنیا کے پجاری بنے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تعس عبد الدینار، تعس عبد الدرہم، تعس عبد الخمیسہ، یہ دینار کا پجاری، درہم کا پجاری، یہ کپڑے کا پجاری، یہ تباہ و برباد ہو جائے، دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اس کو ملے تو راضی، نہیں ملے تو نہیں، یہ ناراض ہو جاتا ہے۔ دنیا ملے تو خوش، سب سے خوش، امام صاحب سے بھی خوش، نبی سے بھی خوش، سب سے خوش۔ دنیا نہیں ملی تو منہ بنا ہوا ہے، نہیں ملا، مجھے نہیں دیا، سب کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کی اور کہا اگر اس کو کانٹا چوبے تو اس کو کانٹا نکالا نہ جائے اس کا۔ ذالک مبلغہم من العلم، یہ ان کا انتہا ہے، ان کے علم کی انتہا یہ ہے۔ ذالک مبلغہم من العلم، ان کے علم کی انتہا پہنچ یہ ہے۔ یہ گمان والی باتیں کرتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، تیرا رب زیادہ جانتا ہے کہ کون راہ سے بھٹک گیا ہے، کون گمراہ ہو گیا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ، اور وہ زیادہ جانتا ہے، اعلم زیادہ جانتا ہے جو ہدایت میں، ہدایت پر ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور سب کچھ اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو، اساءوا بما عملوا، جنہوں نے برے کام کیے تو ان کا برا بدلہ دے ان کو۔ برے کام کرنے والے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها، جو نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 گنا ملے گا اجر ثواب، اور جو برائی لائے گا اتنا ہی اس کی برائی، اس کی سزا اس کو ملے گی۔ اللہ زیادہ نہیں کرے گا، لیکن وہی ایک سزا جو ایک برائی کی ہے وہی بہت زیادہ ہوگی، بہت سخت ہوگی۔ تو جو لوگ لیجزی الذین اساءوا، تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے برائی کی، بما عملوا، جو برائی کی اس کے برا بدلہ ان کو دے، ویجزی الذین احسنوا بالحسنی، اور ان لوگوں کو جنہوں نے اچھائی کی، نیکی کی، تو ان کو اچھا بدلہ دے۔ حسنہ کے معنی اچھا بدلہ، بعض لوگ اس کے معنی جنت بھی کرتے ہیں، تو ان کو جنت دے اور ان کو اچھا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ الذین یجتنبون، اچھا بدلہ تو دے گا، لیکن کن کو دے گا؟ الذین، وہ لوگ، یجتنبون، اجتناب کرتے ہیں، کبائر الاثم، کبیرہ گناہوں سے، کبیرہ گناہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، والفواحش، اور اپنے آپ کو فحاشی کے کام سے بچا کے رکھتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں سے بہت سارے کبیرہ گناہ ہیں، اور بے حیائی کے کام سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں۔ کبائر یہاں اللہ نے ذکر کیا ہے، اس کی واحد ہے کبیرہ۔ کبیرہ گناہ، ہر وہ گناہ کبیرہ گناہ ہے جس پر جہنم کی وعید سنائی گئی ہے قرآن پاک میں، یہ حدیث پاک میں، کہ جہنم وہ جائے گا وہ شخص یہ کام کرنے والا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یا قرآن و حدیث میں سخت مذمت اس کی مذکور ہے، جس گناہ پر لعنت ہو، لعنت کی گئی ہے، وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ عذاب علیم، عذاب شدید کی وعید سنائی گئی ہے، وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے اس پہ لعنت ہو، اللہ لعنت بھیجے، یہ کبیرہ گناہ میں سے۔ لعن اللہ من آوى محدثا، کسی بدعتی کی عزت احترام کرتا ہے، لیکن بدعتی جو مجرم بدعتی ہے، بدعت کو رائج کرنے والا، بدعت کو پھیلانے والا۔ اور لعن اللہ من غیر منار الارض، زمین کی کھوٹی، زمین کی نشانی بدل دیتا ہے، اس پہ بھی لعنت۔ یہ کبیرہ گناہ ہے جس پہ لعنت کی جائے۔ علماء یہ بھی کہتے ہیں بھائیوں، جو چھوٹے چھوٹے گناہ جس کو ہم چھوٹا سمجھ کے کرتے ہیں، کہ چھوٹے گناہ پر اصرار اور دوام یہ
بار بار جب وہ اس طرح کرتا رہے گا تو اس کو کبیرہ تک پہنچا دے گا، کبیرہ کی راہیں کھول دے گا۔ امام ذہبی نے کتاب الکبائر میں بہت سارے گناہ ذکر کیے ہیں کہ یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا جو کبیرہ گناہوں سے بچتے رہتے ہیں، والفواحش، اور فحاشی کے کاموں سے، یہ جمع ہے، فاحشہ کی جمع فواحش ہے، بے حیائی کے کام، الا اللمم، یہ بڑے بڑے گناہ، ان سے بچیے، فحاشی کے کام سے بچیے۔ کہیں نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ زنا مت کرو، کیا کہا ہے؟ ولا تقربوا الزنا، زنا کا قرب بھی مت حاصل کرو، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ زنا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، جب زنا کرتا ہے اس کا ایمان نکل کے ایسے لٹک جاتا ہے۔ آپ نے حدیث میں فرمایا، حدیث میں کہ اس کا ایمان اس سے نکل کے لٹک جاتا ہے، جب وہ اپنے غلط کام کو چھوڑتا ہے، توبہ اللہ کرتا ہے، تو اس کا ایمان اس کی طرف واپس آ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہتا ہے اور موت کے بعد کام آنے والی چیزیں کرتا ہے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواها واتمنى علی اللہ الامانی، اور بیوقوف شخص وہ ہے جو اپنے آپ کو اپنی خواہشات کے پیچھے چلاتا ہے، خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے۔ کبیرہ گناہوں سے بچنا ہے، فحاشی کے کام سے بچنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وہ لوگ جو کبیرہوں سے اجتناب کرتے ہیں، فحاشی سے اجتناب، الا اللمم، مگر چھوٹے گناہ، چھوٹے گناہ، لمم۔ ابن مسعود بیان کرتے ہیں آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، مرد عورتوں کو دیکھیں، عورتیں مردوں کو دیکھیں، چاہے وہ واٹس ایپ پہ دیکھیں، چاہے ٹی وی پہ دیکھیں، چاہے زندہ دیکھیں، زنا ہے یہ۔ اور ہونٹوں کا زنا بوس و کنار کرنا ہے، ہاتھ کا زنا چھونا البطش، پاؤں کا زنا چل کے جانا ہے، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ أَوْ يُكَذِّبُهُ، اور اس کی تصدیق کر دیتا ہے وہ شرمگاہ، وہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے، مہر لگا دیتی ہے، ہاں جی ہے، وہ ہٹا لیتی نہیں ہے۔ فرمایا فَإِن تَقَدَّمَ بِفَرْجِهِ كَانَ زَانِيًا، اگر شرمگاہ آگے بڑھ کر یہ سب کچھ کر لیتی ہے تو زانی ہے، پکا زانی ہے۔ وَإِلَّا فَهُوَ اللَّمَمْ، ورنہ یہ لمم ہے۔ ان ربک واسع المغفرہ، تیرا رب بہت ہی وسیع ہے مغفرت کے لحاظ سے۔ هو اعلم بکم، وہ تم کو جانتا ہے، تم اپنی پاکی مت بیان کرو۔ اعلم بکم، تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے وہ۔ اذ انشأکم من الارض، جب اس نے تم کو پیدا کیا زمین سے، مٹی سے پیدا کیا نا، زمین سے پیدا کیا، تمہارے بارے میں سب کچھ معلوم ہے، وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا بنانے والا ہے۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، جب تم ایک جنین تھے، جنین کتنے سے، کیا نطفہ تھے، علقہ، لوتھرا، کیا کچھ بنتے 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 تم پھر ماشاءاللہ انسان بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تم ماں کے پیٹ میں تھے، تمہاری ہر چیز جانتا ہے۔ اللہ کے سامنے اپنی بڑائی مت بیان کرو۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنی پاکی، اپنی بڑائی مت بیان کرو۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ جانتا ہے تم میں سے زیادہ متقی کون ہے، کون تقوی والا ہے، اس کے بارے میں وہ جانتا ہے۔ عمر بن عطا کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام برہ رکھا، تو ان کو زینب بنت ابی سلمہ نے کہا کہ رسول اللہ نے اس سے منع کیا ہے ایسے نام سے، سمیت برہ، میرا نام بھی برہ رکھا گیا تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزکوا انفسکم، اپنی پاکی مت بیان کرو، ان اللہ اعلم، یعنی برہ کے معنی بہت نیک خاتون، یہ نہ ایسے نام رکھنے سے بھی منع کر دیا کہ یہ مت رکھو، اللہ زیادہ جانتا ہے تم میں سے کون نیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا نام رکھے؟ آپ نے فرمایا سموہا زینب، اس کا نام زینب رکھ دو۔